آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے تو ان کی ایک بیٹی تھی، شیما ان کا نام تھا، اور وہ بھی ابھی بچی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف حلیمہ کے دودھ پیتے اور دوسری طرف آپ ہٹ جاتے. یعنی پہلے دن سے ہی انہوں نے محسوس کیا کہ یہ بچہ ظاہر، بچے تو ظاہر ان کو کیا ہوش ہوتی ہے اور کیا معلوم ہوتا ہے، تو وہ سینے کے دونوں طرف سے دودھ پینا چاہتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف پیتے اور ایک طرف خالی چھوڑ دیتے کہ میری بہن شیما یہ اس کا حصہ ہے. اور یوں آپ ہر تیسرے مہینے چوتھے مہینے کے بعد وہ آپ کو مکہ لاتی اور حضرت آمنہ سے ملاتی. کچھ دن وہاں پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے. اب ماں کے لیے تو بڑا دل پر پتھر رکھنے والی بات ہے کہ بچہ چھوٹا سا ہو اور وہ ایک ہی ہو، شوہر بھی نہ ہو، اور وہ بھی جو ہے، لیکن بچے کی تربیت اور بچے کی صحت وہ ان کو زیادہ عزیز تھی، اور اپنے دل پر پتھر رکھ کر وہ ان کو واپس بھیجتی. کھیل کود میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوتے گئے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی گفتگو باقیوں سے مختلف تھی. آپ کی زبان سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں نکلی، کبھی کوئی گالی گلوچ لوگ بچے کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بالکل اس سے محفوظ تھے. حتیٰ کہ یہ بھی ایک واقعہ آیا کہ ایک دن بچے کھیل رہے تھے باہر، اور یہ بھی آپ کی رضائی بہن شیما وہ اس واقعے کو بیان کرتی ہیں کہ اچانک جو ہے وہ ایک سفید کپڑوں پر ملبوس شخص آیا، اور اس کی اتنی ہیبت تھی کہ بچے ڈر کر بھاگ گئے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا. آپ کی عمر اس وقت چند سال تھی، کوئی 2-3-4 سال ہوگی اس کے لگ بھگ. بچے ہٹ کر دور بھاگ گئے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں دیکھتی رہی دور سے. مجھے خوف تھا کہ پتہ نہیں یہ ان کے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، کہ اس نے بچے کو پکڑا اور پھر بچے کے سینے کو چاک کیا. کہتی ہیں ظاہر ہے کہ خوف زدہ ہو گئی وہ دیکھ کر. سینے کو چاک کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھویا. روایت میں آتا ہے کہ آب زمزم سے دھویا. یہ پہلا شق صدر کا واقعہ ہے. اور پھر آپ کو اسی طرح برابر کیا، اور پھر آپ سہمے ہوئے تھے. آپ نے واقعہ جو ہے وہ حلیمہ کو آ کر ماں کو بتایا. کوئی اور ہوتا تو بچہ اس کی کیا کیفیت ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہم تو ضرور گئے، لیکن آپ وہاں سے واپس بھی پلٹے، گھر میں بھی آئے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کو دھو ڈالا کہ کوئی گناہ، کوئی معصیت، کوئی گناہ کا رجحان، کوئی رغبت، سب کچھ صاف کر دی جائے، اس لیے کہ یہ نبی ہے اور نبی معصوم من الخطا ہوتا ہے. اب اس واقعے کے بعد حلیمہ زیادہ پریشان رہنے لگی کہ اگر اس بچے کو کچھ ہو گیا تو میں جو ہے وہ جا کر مکہ میں کیا منہ دکھاؤں گی. وہ بہت زیادہ اس کا خیال رکھنے لگی، اور پھر کچھ زیادہ عرصہ انہوں نے ان کو اپنے پاس نہیں رکھا، اسی خوف میں کہ کہیں اس بچے کو کچھ ہونا جائے. یہ کچھ اور طرح کا بچہ ہے، اس کا چال چلن بھی باقیوں سے مختلف ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی مختلف ہے. اور اب یہ واقعہ جو ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور مخلوق بھی ہے کہ جو اس سے جس کا رابطہ ہے. تو اس خوف کے پیش نظر انہوں نے چند ماہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے جا کر ان کی ماں کے حوالے کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی. ماں کو شاید 2 سال 2.5 سال ہی اپنے بچے کو سینے سے لگانے کا موقع ملا ہے. آپ کی عمر 6 سال ہوئی ہے کہ حضرت آمنہ نے قصد کیا کہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ جہاں پر وہ دفن ہیں ادھر جا کر ان کی قبر پر جایا جائے. ان کے ساتھ ان کی جو خادمہ تھی یا ان کی جو نوکرانی سمجھ لیں یا کنیز سمجھ لیں، ام ایمن، وہ ان کے ساتھ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر چھوٹے بچے تھے 6 سال کے. جب وہ سفر پر گئیں اور وہاں پر اسی سفر کے دوران ہی جب واپسی سفر سے شروع ہوئی ہے تو بیمار پڑیں اور وہیں فوت ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے بچے، باپ تو تھا نہیں، والدہ
کے ساتھ بچے کی کتنی ایک تعلق اور اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے، یہ ہم میں سے ہر فرد جانتا ہے۔ اب ماں بھی نہیں رہی۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ام ایمن آپ کو پکڑتی اور آپ کو سینے سے لگاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کے اوپر جو ہے وہ روتے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ چمٹتے اور ماں ماں پکارتے کہ باپ بھی نہیں رہا اور اب ماں بھی نہیں رہی۔ ایک بچے کا اور ہوتا کیا ہے، لیکن ظاہر اللہ کو یہی مطلوب تھا کہ جتنے بھی قریبی رشتے ہیں جن پر دنیا میں بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے باری باری چھین لیے کہ میرے نبی کا بھروسہ میرے علاوہ اور کسی پر نہیں ہونا چاہیے۔ باپ بھی چھین لیا، ماں بھی چھین لی۔ واپس آئے تو جب دادا کو خبر ملی تو دادا بہت محبت کرنے والے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے آپ کو مزید اپنے قریب رکھنا شروع کر دیا۔ دار الندوہ جہاں پر مشاورت ہوتی تھی، قریش والے بیٹھتے تھے، مشورہ ہوتا تھا، وہاں پر کسی کم عمر آدمی کو جانے کی، بچے کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ وہاں پر قبیلے کے معتبر لوگ ہی جا سکتے تھے، کوئی اپنے بچے کو بھی نہیں لے کر جاتا تھا۔ لیکن حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جاتے اور کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ ابھی 2 سال ہی ہوئے، آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو دادا بھی جو ہے وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ وہ بڑا سہارا بھی، وہ بھی اللہ نے چھین لیا۔ اب آپ کے چچا ابو طالب، ان کے پاس آپ کی جو ہے وہ پرورش ہوتی ہے۔ ابو طالب کثیر العیال ہیں، اس لیے مالی طور پر ہمیشہ جو ہے وہ کمزور رہے۔ تجارت کرتے تھے لیکن مالی طور پر کمزور تھے۔ اب گھر میں بچے اور بھی تھے، کھانے پینے کے معاملے میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی وہ سہولیات میسر نہیں تھی، اور کھانا جب ہوتا تو بچے جھپٹ پڑتے کھانے پر، اور جیسے عام طور پر ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس چھینا چھپٹی میں شریک نہیں ہوتے۔ اکثر ہوتا کہ آپ بھوکے رہ جاتے۔ جب آپ کی چچی فاطمہ، انہوں نے محسوس کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکثر بھوکا رہ جاتا ہے اور باقی لوگ جو ہے وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن یہ تو ظاہر آپ کی طبیعت میں متانت اور سنجیدگی تھی، تو اس نے جب بھی کوئی چیز کھانے کی آتی تو وہ آپ کے لیے الگ رکھ دیتی تاکہ آپ کو جو ہے وہ تکلیف اور اس مصیبت میں آپ نہ پڑے۔ حتیٰ کہ جب آپ کی اس عمر میں 8، 9، 10 سال کی عمر میں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا کہ آپ کو بھیڑ بکریاں چرانی پڑی، اس لیے کہ حضرت ابو طالب کی جو ہے وہ بہت زیادہ وہ نہیں ہوتا تھا وسائل رزق، اور بھیڑ بکریاں چرا کر وہاں سے کچھ ملتا تھا۔ تو یعنی آپ نے 9-10 سال کی عمر میں ہی چچا کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ اور یہ بھی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ کئی مرتبہ ایسے لوگوں نے دیکھا کہ 9-10 سال کا بچہ جون جولائی کی تپتی دوپہر میں باہر سے بکریاں چرا کر مکہ میں داخل ہو رہا ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، دھوپ شدید ہے، اور اس کے پاؤں میں جوتا تک نہیں ہے۔ میرے نبی نے 9-10 سال کی عمر میں یہ کیفیت اس سے بھی جو ہے وہ گزارا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے ہر آزمائش میں ڈال کر، کندن بنایا اپنے نبی کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 سال کی عمر میں ابو طالب نے سوچا ظاہر ہے کہ شام کی جانب سفر کرنے کا، تو تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان سے جدا ہونے کو ان کا بھی نہیں جی چاہتا تھا کہ بھتیجے کو جدا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے کہ چچا سے اتنی انسیت تھی، حتیٰ کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کو ساتھ لے کر جاؤں، اور شام کی جانب پہنچے۔ اب وہاں پر ایک بڑا معروف واقعہ ہے، بعض سیرت نگاروں کے نزدیک وہ ضعیف روایت ہے اور بعض نے اس کو بیان کیا ہے
کہ جب آپ شام کے شہر بصرہ بھی کہا جاتا ہے، بصرہ بھی کہا جاتا ہے، بصرہ تو شام، تو وہاں باہر ایک جگہ پر پہنچے اور ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کیا، تو وہاں ایک جو ہے وہ راہب تھا. اس راہب نے جب آپ کو دیکھا تو اس نے وہیں پہچان لیا کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جو کل کو نبی بنے گا، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جو حضرت عیسیٰ کی کتاب میں جس کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ کی کتاب میں جس کا تذکرہ ہے. وہ بڑا معروف واقعہ ہے کہ جب اس نے کہا کہ ابو طالب سے کہ آپ اس کو جو ہے وہ عیسائیوں کے قریب ظاہر نہ کریں، کیونکہ اگر ان کو معلوم ہو گیا تو ان کی جان کے درپے ہو جائیں گے. اس کے بعد ابو طالب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جو ہے وہ بیرون عرب نہیں گئے. اندرونی طور پر تو ظاہر ہے آپ آتے جاتے رہتے ہوں گے. اب اس کی بنیاد یہ واقعہ بنا یا اس کے علاوہ، یہ ظاہر ہے کہ ہم نہیں جانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر لڑکپن میں داخل ہو گئے. لڑکپن میں آپ نے ایک جنگ میں بھی شرکت کی ہے. وہ کئی جنگیں تھیں جس کو حرب فجار کہا جاتا ہے، اور بنو قیس ایک قبیلہ تھا جس سے قریش کی لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہوا. آپ اس وقت 15 سال کے تھے اور آپ نے اس میں شرکت کی، لیکن آپ نے براہ راست لڑائی نہیں لڑی، بلکہ آپ اپنے چچا جو ہے ان کو تیر تیار کر کر کے پکڑاتے تھے اور وہ آگے لڑتے تھے. 4 سال کے بعد یہ ان قبیلوں میں پھر دوبارہ صلح ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے دور میں داخل ہوتے ہیں اور پورا مکہ اور گرد و نواح کے لوگ جو ہے وہ اس نوجوان کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اتنا خوبصورت، اتنا بھلا مانس، اتنا شریف، نجیب الطرفین، اور ایسے کردار کا مالک بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے. یعنی آپ ابھی بچپن میں ہیں. اور بڑا وہ معروف واقعہ ہے کہ جب عبد المطلب کو چند سال کی 5-6-7 سال کی عمر ہوگی، جب یہ آب زمزم کہ یہ پاٹ دیا گیا تھا اور کافی طویل عرصے سے یہ بند تھا، تو ان کو خواب آیا اور انہوں نے اس کے نتیجے میں اس کو جو ہے وہ کھولا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ شریک ہوئے. ایک تو یہ روایت ہے. ایک روایت یہ ہے کہ جب کسی اور موقع پر، تو وہاں بچے کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے تہمت جو ہے یہ اتار لیتے تھے. چھوٹے بچے ہوتے تھے، ننگے بھی ہو جاتے تھے، وہاں کا رواج تھا، اور وہ اپنے تہمت جو ہے وہ ان کو سر پر باندھ کر سر کے اوپر کوئی چیز رکھ لیتے یا ان میں کوئی چیز لے کر جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ نے وہ تہمت نہیں اتارا. جب بچوں کے سب کے اصرار کرنے پر آپ نے تہمت اتارا تو اتنی شرم آئی کہ آپ بے ہوش ہو گئے. اس کے بعد نہ کبھی آپ سے کسی نے کہا، نہ آپ نے یہ کام کیا. یعنی اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی آپ کو شرم و حیا کے دائرے میں اللہ نے رکھا، اور کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا بچپن سے ہی کہ جو معصیت کی جانب جاتا ہو. ایسے بے شمار واقعات ہیں. حتیٰ کہ آپ نے جب جوان ہوئے تو پھر جو ہے وہ تجارت شروع کی. مال تو آپ کے پاس تھا نہیں. وہ بڑا معروف تجارت کا وہ واقعہ ہے سفر کا، کہ جب آپ، اس وقت یہ بھی طریقہ ہوتا تھا کہ بعض لوگ دوسروں کا مال لے کر تجارت پر جاتے تھے اور پھر اس کے آپس میں مزاربت کرتے تھے. تو حضرت خدیجہ کو بہت بڑی جو ہے وہ ان کا تجارت میں نام تھا، اور وہ اس طرح تجارت کرتی تھی کہ مختلف لوگوں کو مال دیتی اور وہ سفر کے نتیجے میں بعد میں جو ہے وہ مزاربت کے ذریعے سے ان کا بھی منافع ہوتا اور ان کا بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے آپ کو اپنا مال دیا اور اپنا غلام میسرہ جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ بھیجا. اب پورا سفر جو تھا شام کا، طریقہ یہ ہوتا تھا کہ قافلہ نکلا ہے، قافلے نے جو چیزیں انہوں نے خریدی ہیں یا لی ہیں، انہوں نے ان کو معلوم ہوتا تھا کہ کون سی چیز کس علاقے میں زیادہ اچھے داموں فروخت ہوگی، وہ محفوظ کر کے رکھتے. اور کچھ چیزیں لے لیتے اور رستے میں کہیں بستی آتی، کوئی شہر آتا، وہاں پر ایسے کسی میدان میں بازار لگا لیتے، لوگ آتے چیزیں خریدتے، کچھ وہاں کی چیزیں وہاں سے لے لیتے، پھر آگے جا کر ان کو بیچ دیتے.
تو یہ ایک ضمنی قسم کی تجارت بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہتی. اب ظاہر ہے کہ اکثر لوگ یہ کرتے تھے کہ وہاں پر تو چیزیں نہیں ہوتی تھیں عام بستیوں میں، تو وہ منہ مانگے دام لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ جب بھی کہیں پر آپ جاتے رستے میں تو آپ جب اپنا سامان لگاتے تو بہت کم منافع رکھ کر آپ لوگوں کو جو ہے وہ بیچتے. دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی سب سے پہلے چیزیں فروخت ہو جاتی. چیزیں فروخت ہوتی تو آپ جو ہے وہ وہاں سے کچھ اور چیزیں لے لیتے، اگلی جگہ پر جا کر آپ پھر جو ہے وہ اس کو فروخت کر دیتے. گویا کہ مکہ سے شام تک اگر کسی دوسرے تاجر کی چیزیں 2 مرتبہ فروخت ہوئیں تو آپ 10 مرتبہ فروخت کر لیتے. تو تھوڑے منافع کی وجہ سے لوگ زیادہ خریدتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چیز کا عیب بتاتے خرید جو ہے وہ بیچتے ہوئے، جب آپ واپس آئے تو منافع کئی گنا تھا. خدیجہ کو جب معلوم ہوا کہ پہلے منافع زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے، اس مرتبہ کئی گنا ہے، تو وہم پیدا ہوا کہ کہیں پہلے والے جو ہے اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں کرتے. اپنے غلام کو بلایا جو ساتھ تھا، اس سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا وجہ ہوئی. اس نے کہا کہ جس شخص کو آپ نے مال دیا میں نے تو ایسا شخص کبھی دیکھا ہی نہیں، اتنی صاف ستھری تجارت کرتا ہے. اور سارے واقعات بے شمار اس نے جو رستے میں واقعات اور آپ کا کریکٹر دیکھا تھا وہ خدیجہ کو بتایا. وہ منافع میں بھی کئی گنا زیادہ. تو حضرت خدیجہ جو ہے انہوں نے محسوس کیا، وہ 2 شادیاں ان کی پہلے سے ہو چکی تھی، شوہر فوت ہو چکے تھے. عام روایات میں آتا ہے کہ ان کی عمر اس وقت 40 سال تھی. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی عمر 28 یا 30 سال تھی. تو انہوں نے جو ہے وہ، اور بہت معروف تھی اور ان کی جانب کئی رشتے مختلف سرداروں کے آتے رہتے تھے کیونکہ دولت مند بھی تھیں اور ان کا عزت اور وقار بھی بہت تھا وہاں پر. تو انہوں نے پھر خود رابطہ کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواہش کا اظہار کیا، اور پھر ابو طالب نے اپنے بھتیجے کے ساتھ خدیجہ کا نکاح پڑھایا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ پہلو اور کچھ واقعات کہ جو ہم نے آج بیان کیے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ جب شروع کرتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ چھوڑ بھی دیں تو پھر بھی آپ کی سیرت تو ظاہر ہے کہ بیان کرنا شروع کریں تو اتنے پہلو ہیں کہ سال لگ جائیں تو شاید جو اہل علم ہیں وہ تو ہم تو چلیں ایسے ہی ہیں تو وہ بیان کرتے جائیں اور وقت جو ہے وہ گزرتا چلا جائے. تو بہرحال تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ ایک آپ کی سیرت کو جس طرح کہتے ہیں نا گو تھرو ہونا، تو ایک مرتبہ جو ہے وہ پوری سیرت النبی کے کچھ واقعات سامعین کے سامنے آپ کے سامنے رکھتے چلے جائیں تاکہ آپ کی سیرت سے ایک موٹی موٹی آگاہی ہم سب کو ہو سکے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.